السلام علیکم بچوں، آج ہم 7ویں جماعت کے سائنس مضمون میں 8ویں سبق بعد طوفان اور سائیکلون ونڈس، سٹارمز اینڈ سائیکلونز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ 18 اکتوبر 1999 سن کو اڑیسہ میں 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی سائیکلون کی زد میں آ گیا۔ اس سائیکلون نے 45,000 مکانوں کو ویران اور 7 لاکھ افراد کو بے گھر کر دیا۔ اسی سال 29 اکتوبر کو ایک مرتبہ پھر 260 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے سائیکلون نے اڑیسہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ 9 کلومیٹر اونچی پانی کی لہریں بھی تھیں۔ ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں اور کروڑوں روپے کی جائیداد برباد ہوئی۔ سائیکلون نے کھیتی، نقل و حمل، مواصلاتی نظام اور بجلی کی سپلائی ہر چیز کو درہم برہم کر دیا۔ لیکن یہ سائیکلون ہوتے کیا ہیں، یہ بنتے کس طرح ہیں اور یہ اتنی بربادی کیسے کر دیتے ہیں؟ اس باب میں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ چلنے والی ہوا کو باد کہتے ہیں۔ جب کبھی آپ ایک پتنگ اڑاتے ہیں تو کیا آپ کے پیچھے سے آنے والی ہوا آپ کی مدد کرتی ہے؟ ہوا دباؤ یعنی پریشر ڈالتی ہے۔ اسی دباؤ کی وجہ سے پیڑوں کے پتے، بینرز یا جھنڈے ہوا چلتے وقت لہراتے ہیں۔ آپ کچھ اور مثالوں کی فہرست بنا لیجیے جو یہ ظاہر کرتی ہوں کہ ہوا دباؤ ڈالتی ہے۔ جب ہم ہوا سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑے پھولتے ہیں اور باہر چھوڑتے ہیں ہوا تو ہمارے پھیپھڑے سکڑتے ہیں۔ ہم ہوا سے متعلق کچھ سرگرمیوں کو انجام دیں گے۔ ان سرگرمیوں سے آپ کو سائیکلون کی کچھ بنیادی خصوصیات معلوم ہوں گی۔ ایک ڈھکن والی ٹین کی کین لیجیے، اس کو پانی سے تقریباً آدھا بھر دیجیے۔ ٹین کی کین کو اس وقت تک موم بتی کی آنچ پر رکھیے جب تک پانی ابل نہ جائے۔ پانی کو چند منٹ ابلنے دیجیے۔ اب موم بتی کو بجھا دیجیے۔ ٹین کی کین پر فوراً ڈھکن لگا دیجیے۔ گرم کین کو پکڑتے وقت بہت احتیاط سے کام لیجیے۔ کین کو کسی دھات کے اتھلے برتن جیسے واش بیسن میں احتیاط سے رکھیے۔ کین کے اوپر تازہ پانی ڈالیے۔ کین کی شکل کو کیا ہو گیا؟ جیسے ہی پانی کین کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو کین میں موجود کچھ بھاپ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اندر ہوا کی مقدار کو کم کر دیتی ہے۔ باہر سے پڑنے والے ہوا کے دباؤ کے مقابلے کین کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر کین پچک جاتی ہے۔ تیز رفتار بعد ہوا کے کم دباؤ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے کو مروڑ کر چھوٹے سائز کی گیند بنائیے جس کا سائز بوتل کے منہ سے چھوٹا ہو۔ خالی بوتل کو ایک طرف سے پکڑ کر کاغذ کی گیند کو بوتل کے منہ کے اندر رکھیے۔ اب کوشش کیجیے کہ گیند پھونکنے سے اندر چلی جائے۔ اس سرگرمی کو مختلف سائز کی بوتلوں کے ساتھ کیجیے۔ اپنے دوستوں کو چیلنج کیجیے کہ کیا وہ طاقت سے پھونک کر کاغذ کی گیند کو بوتل کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ نہیں لے جا سکتے کیونکہ بوتل کے اندر ہوا دباؤ ڈالتی رہتی ہے جس کو وہ پیپر کے گیند کو اندر آنے نہیں دیتی۔ قدرت میں ایسا بہت سی جگہوں ہوتا ہے کہ گرم ہوا کسی مقام پر اوپر اٹھتی ہے، ہوا کا دباؤ اسی مقام پر نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ آس پاس کے علاقوں کی ٹھنڈی ہوا اس مقام کو پر کرنے کے لیے وہاں پہنچتی ہے۔ یہ انتقال حرارت کنویکشن کہلاتا ہے۔ زمین پر نامساوی حرارت کی وجہ سے بادی روح پیدا ہوتی ہے۔ استوا اور قطب کے درمیان نامساوی گرمی
آپ نے جغرافیہ میں پڑھا ہوگا کہ وہ علاقے جو خط استوا کے نزدیک ہیں وہ سورج سے زیادہ گرمی حاصل کرتے ہیں۔ ان علاقوں کی ہوا گرم ہوتی ہے اور گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے اور خط استوا کے دونوں طرف 0 سے 30 ڈگری عرض بلدی علاقوں کی ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لیتی ہے۔ یہ ہوائیں شمالی اور جنوبی علاقوں سے خط استوا کی طرف چلتی ہیں۔ قطب پر ہوائیں 60 ڈگری عرض بلد کے مقابلے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ان عرض بلدی علاقوں کی گرم ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں اور قطبی خطوں کی ٹھنڈی ہوائیں ان کی جگہ لینے کے لیے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے ہواؤں کی حرکت قطبین سے گرم عرض بلدی علاقوں کی طرف ہوتی ہے۔ بعد شمال جنوب سمت میں شمال سے جنوب کی طرف یا جنوب سے شمال کی طرف چلتی ہیں۔ سمت میں تبدیلی زمین کے گھومنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زمین اور پانی کا نامساواتی طور پر گرم ہونا۔ آپ نسیم بری اور نسیم بحری کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ گرمی میں خط استوا کے نزدیک زمین زیادہ تیزی سے گرم ہوتی ہے۔ زمین کا درجہ حرارت سمندر میں پانی کے درجہ حرارت سے زیادہ ہوتا ہے۔ زمین پر ہوا گرم ہوتی ہے اور اوپر اٹھتی ہے۔ اس وجہ سے ہوائیں سمندر سے زمین کی طرف چلتی ہیں۔ یہ مانسونی ہوائیں ہوتی ہیں۔ مانسون لفظ کو عربی کے لفظ موسم سے لیا گیا ہے جس کے معنی سیزن یعنی موسم ہوتے ہیں۔ جاڑوں میں باد کے بہنے کی سمت الٹی ہو جاتی ہے۔ یہ زمین سے سمندر کی طرف چلتی ہے۔ سمندر کی طرف سے آنے والی ہوائیں اپنے ساتھ پانی اور بارش لاتی ہیں۔ یہ آبی سائیکل کا ایک حصہ ہے۔ مانسونی ہوائیں اپنے ساتھ پانی لاتی ہیں اور ان سے بارش ہوتی ہے۔ بادل برسات لاتے ہیں اور ہمیں خوشی دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کسانوں کی فصلوں کا انحصار زیادہ تر بارش پر ہے۔ بادلوں کی شکل اختیار کرنے سے پہلے پانی بخارات میں تبدیل ہونے کے لیے فضا سے گرمی حاصل کرتا ہے۔ جب پانی کے بخارات دوبارہ بارش کے قطروں کی شکل میں مائع یعنی لیکوڈ میں تبدیل ہوتے ہیں تو فضا میں خارج ہو جاتی ہے۔ فضا میں خارج ہو چکی گرمی اپنے آس پاس کی ہوا کو کم کر دیتی ہے۔ ہوا کا رخ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے اور دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہوا طوفان کے مرکز کی طرف پہنچتی ہے۔ گردش کا یہ عمل دوہرا جاتا ہے۔ ان واقعات کے تسلسل کے نتیجے میں ایک کم دباؤ کا نظام بن جاتا ہے جس کے چاروں طرف تیز رفتار باد چلتی ہے۔ موسم کی اس حالت کو ہم سائیکلون کہتے ہیں۔ ہوا کی رفتار، ہوا کی سمت، درجہ حرارت اور نمی جیسے عوامل سائیکلون کے بننے میں اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ سائیکلون کو دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اسے امریکہ براعظم میں ہریکین کہتے ہیں۔ فلپائن اور جاپان میں اسے ٹائفون کہا جاتا ہے۔ سائیکلون کے سبب تباہی۔ سائیکلون بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ تیز ہوائیں پانی کو کناروں کی طرف پھینکتی ہیں۔ خواہ طوفان سینکڑوں کلومیٹر دور ہی کیوں نہ ہو، یہ کسی آنے والے طوفان کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ تیز رفتار باد کے ذریعے پیدا ہونے والی لہریں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ انسان ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ طوفان کی آنکھ کے علاقے میں کم دباؤ مرکز میں پانی کی سطح کو اوپر اٹھاتا ہے۔ تھنڈر سٹارمز یعنی طوفان برق باد۔ طوفان برق باد ہندوستان جیسے گرم اور مرطوب گرم سیر علاقوں میں جلدی پنپتے ہیں۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت اوپر اٹھنے والی طاقتور ہواؤں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ہوائیں پانی کے قطروں کو اپنے ساتھ اوپر لے جاتی ہیں جہاں وہ جم جاتے ہیں اور دوبارہ نیچے گرتے ہیں۔ ان اوپر اٹھتی ہوئی ہواؤں کے ساتھ تیزی سے گرنے والے پانی کے قطرے گرج اور چمک پیدا کرتے ہیں۔ اس صورتحال کو ہم طوفان برق باد تھنڈر سٹارم کہتے ہیں۔ پانی کا اٹھان 3 سے 12 میٹر اونچا ہو سکتا ہے۔
یہ پانی کی ایک دیوار کی طرح نظر آتا ہے جو کنارے کی طرف آ رہی ہو۔ نتیجے کے طور پر سمندری پانی نچلے ساحلی علاقوں میں داخل ہو کر جان و مال کا بڑے پیمانے پر نقصان کرتا ہے۔ یہ زمین کی زرخیزی کو بھی کم کر دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر: کسی الگ تھلگ پیڑ کے نیچے پناہ مت لیجیے۔ اگر آپ جنگل میں ہیں تو کسی چھوٹے پیڑ کے نیچے پناہ لیجیے۔ زمین پر مت لیٹیے۔ کسی ایسی چھتری میں پناہ مت لیجیے جس کا سرا دھات کا ہو۔ کھڑکی کے نزدیک مت بیٹھیے۔ گیراج اسٹور کے سائبان دھات کے سائبان پناہ لینے کے لیے محفوظ مقامات نہیں ہیں۔ اگر آپ پانی میں ہیں تو اس سے باہر آئیے اور کسی عمارت میں چلے جائیے۔ لگاتار بھاری بارشیں سیلابی صورتحال کو مزید بگاڑ دیتی ہیں۔ طوفان کے ہمراہ تیز ہوائیں مکانوں، ٹیلی فون لائنوں، دوسرے مواصلاتی نظاموں اور پیڑوں کو تباہ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ ٹارنیڈو ہمارے ملک میں یہ عام ہے۔ ٹارنیڈو ایک خیف نما گہرے رنگ کے بادل ہوتے ہیں جو آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ زیادہ تر ٹارنیڈو کمزور ہوتے ہیں۔ ایک خوفناک ٹارنیڈو 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے۔ ٹارنیڈو سائیکلون کے اندر بھی بن جاتا ہے۔ ہندوستان کی تمام ساحلی پٹی بالخصوص مشرقی ساحل سائیکلون کے تئیں حساس۔ ہندوستان کے مغربی ساحل کو سائیکلون کو طوفان سے کم خطرہ ہے۔ مؤثر احتیاطی تدابیر: سائیکلون کی پیشگی اطلاع دینے والی خدمات سرکاری اداروں، بندرگاہوں، مچھواروں، جہازوں اور عوام کو کسی تیز رفتار مواصلاتی نظام کے ذریعے متنبہ کرنا۔ سائیکلون مائل علاقوں میں سائیکلون پناہ گاہوں کی تعمیر اور لوگوں کو تیزی سے محفوظ مقامات پر لے جانے کے انتظامی امور پر عمل کرنا۔ ہمیں محکمہ موسمیات کی طرف سے ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے دی جانے والی تنبیہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو گھریلو اشیاء، پالتو جانوروں اور گاڑیوں وغیرہ کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے ضروری انتظام کرنے چاہئیں۔ ان سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنے سے بچنا چاہیے جن پر پانی بھرا ہوا ہو، کیونکہ پانی سڑکوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہنگامی خدمات والے تمام اداروں مثلاً پولیس، فائر بریگیڈ، میڈیکل سینٹر کے فون نمبر تیار رکھنے چاہئیں۔ پانی کو مت پینے کے لیے استعمال کیجیے کیونکہ وہ آلودہ ہو سکتا ہے۔ ہنگامی حالات کے لیے ہمیشہ پانی جمع کرکے رکھیے۔ بجلی کے گیلے سوئچ اور گرے ہوئے بجلی کے تاروں کو مت چھوئیے۔ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی نے مدد کی ہے۔ آج کل ہم زیادہ محفوظ ہیں۔ پچھلی صدی کے ابتدائی دور میں ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ممکنہ سائیکلون سے بچنے کی تیاری اور اپنے گھروں کو خالی کرنے کے لیے ایک دن سے بھی کم کا وقت ملتا تھا۔ آج کی دنیا بالکل مختلف ہے۔ شکر یہ سیٹلائٹ اور ریڈار کا، جن کی بدولت ممکنہ طوفان سے 48 گھنٹے پہلے ہی سائیکلون الرٹ جاری کر دی جاتی ہے اور ایک 24 گھنٹے پہلے سائیکلون وارننگ جاری کر دی جاتی ہے۔ جب سائیکلون ساحل کے نزدیک ہوتا ہے تو پیغام ہر 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے پر جاری کیا جاتا ہے۔ بہت سی قومی اور عالمی تنظیمیں سائیکلون سے متعلق بربادی پر نظر رکھنے کے لیے تعاون کرتی ہیں۔ یہ اینیمومیٹر آلہ ہے جو ہوا کی رفتار کو ناپنے میں مدد کرتا ہے۔